سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11، خوش اخلاقی۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک نصیر الدین بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا۔ سرکاری خزانے سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ گزر اوقات کے لیے اس نے خوش نویسی اختیار کی، کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی رئیس نصیر الدین بادشاہ سے ملنے آیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کلام پاک دکھایا۔ رئیس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما دیجئے۔ رئیس کی نکالی ہوئی غلطیاں حقیقت میں غلطیاں نہ تھیں۔ پھر بھی نصیر الدین نے بالکل برا نہ مانا، بلکہ مسکرا کر اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جن غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی ان کے گرد حلقہ بنا دیا تاکہ بعد میں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے بادشاہ کی خوش اخلاقی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رئیس کے چلے جانے کے بعد بادشاہ نے سب حلقے مٹا دیے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے ان کے گرد حلقہ بنا لیا اور اب وہ حلقے مٹا دیے۔ بادشاہ کے خوش اخلاق اس درباری بہت متاثر ہوئے۔ وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی سے رئیس کی دل جوئی کے لیے اتنے زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ پیارے بچوں، بادشاہ کا یہ اعلیٰ اخلاق دراصل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی اتباع میں تھا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5559۔ حدیث نمبر 12، اللہ کا خوف۔ بصرہ کا ایک امیر زمیندار جب اپنے ایک باغ میں گیا تو اپنے ہی نوکر مالی کو نوجوان بیوی کو دیکھ کر صبر و قرار کھو بیٹھا اور اس کی غریبی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ زمیندار نے مالی کو تو کسی کام کے لیے باغ سے باہر روانہ کر دیا اور اس عورت کی جھوپڑی میں داخل ہو کر کہا، دروازے بند کر دو۔ مالی کی عورت نے کہا، میں سب دروازے بند کر سکتی ہوں لیکن ایک دروازہ نہیں بند کر سکتی۔ زمیندار نے پوچھا، وہ کون سا دروازہ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، جو میرے اور خدا کے درمیان ہے۔ اس کی یہ بات زمیندار کے دل میں تیر بن کر اتر گئی۔ وہ بہت متاثر ہوا اور فوراً عورت سے معافی مانگی اور خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ پیارے بچوں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کتنی سچی ہے، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1910۔ حدیث نمبر 13، مظلوم کی بد دعا۔ ایک امیر آدمی غریب لکڑہاروں سے بہت ہی کم داموں پر لکڑیاں خرید لیا کرتا تھا اور انہیں مہنگے داموں رئیسوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا کرتا تھا۔ ایک فقیر نے اس آدمی کو اس ظلم سے منع کیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، کہیں اس سے تمہیں کوئی بھاری نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، مگر اس آدمی نے فقیر کی ایک نہ سنی اور اپنا کام کرتا رہا۔ پھر ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس آدمی کے گھر میں یکایک آگ لگ گئی۔ سب حیران تھے کہ آگ لگی کیسے۔ اسی وقت اس فقیر کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے کہا، میں بتاتا ہوں کہ آگ کیسے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ، تو اس نے جواب دیا، غریبوں کے آہ اور مظلوموں کی بد دعا سے۔ پیارے بچوں، کبھی کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ دیکھو کہ اگر اس امیر آدمی کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد ہوتی تو شاید وہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی آہ کا اللہ کی بارگاہ سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ تعلق ہے، اس کے بیچ کوئی چیز حائل نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2268۔ حدیث نمبر 14، صبر بہترین نعمت ہے۔ دو مسافر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ گھومتے گھومتے یہ لوگ شہر خراسان میں پہنچ گئے۔ ان دونوں ساتھیوں میں ایک نہایت نحیف و لاغر تھا اور وقت وقت سے کھانا کھاتا تھا، اور دوسرا نہایت تندرست و توانا تھا اور صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا تھا۔ اتفاق سے خراسان کی پولیس نے ان دونوں کو متشابہ حالت میں دیکھ کر گرفتار کر لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ جب 3 دن کے بعد حوالات کا دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ دبلا پتلا لاغر آدمی زندہ سلامت ہے اور ہنستا کودتا ہوا حوالات سے باہر آ رہا ہے، جبکہ موٹا تازہ پہلوان مرا پڑا ہے۔
معلوم ہوا کہ موٹا تازہ آدمی زیادہ کھانے والا تھا، اس لیے مصیبت برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اور لاغر آدمی کو تو صبر کی عادت تھی، اس لیے اس نے صبر کیا اور سلامتی کے ساتھ قید سے نجات پائی۔ پیارے بچوں، صبر سے بڑی کوئی اور دولت نہیں۔ جس کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر لیتا ہے۔ دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا کیا مقام بیان فرمایا ہے۔ صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے بڑھ کر کبھی کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ بہاوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1585۔ انہیں گردن سیدھی کرو، شاباش۔ حدیث نمبر 15، تصور موت۔ ایک بار مشہور بزرگ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ کا وضو جاتا رہا تو آپ نے فوراً تیمم فرما لیا۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت دریا بہت قریب ہے، پھر آپ نے تیمم کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی بات بالکل بجا ہے، مگر مجھے امید نہیں کہ دریا کے پاس پہنچنے تک میں زندہ رہوں یا نہ ہوں۔ پیارے بچوں، حضرت معروف کرخی کی یہ سوچ دراصل آقا علیہ السلام کی اس معروف حدیث کی پیداوار تھی، موت کو دور نہ خیال کر بلکہ ہمہ وقت اپنا شمار مردوں میں کیا کر۔ بہاوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2255۔ حدیث نمبر 16، محنتی لوگ۔ ایک آدمی نے حاتم طائی سے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کبھی کسی کو بلند ہمت اور بہادر دیکھا ہے؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں دیکھا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے 40 اونٹ ذبح کیے تھے اور تمام اہل علاقوں کو دعوت کی تھی۔ عین کھانے کے وقت میں کسی کام سے جنگل کی طرف نکل گیا، وہاں ایک لکڑہارے کو دیکھا کہ محنت و مشقت کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے میں مشغول ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے لکڑہارے، تو اس وقت یہاں دھوپ میں کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جا، حاتم طائی کے ہاں آج دعوت عام ہے، مزے لے لے کر کھا پی۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا، جو لوگ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا اور محنت کر کے اپنے پیٹ بھرنا جانتے ہیں وہ حاتم کا احسان لینے کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے۔ پیارے بچوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی اچھی نصیحت فرمائی۔ وہ کمائی سب سے بہتر ہے جو انسان خود محنت کر کے کماتا ہے۔ بہاوالہ کنز العمال حدیث نمبر 9224۔ حدیث نمبر 17، علم وراثت نبوت۔ مصر میں 2 امیر زادے تھے، ایک نے علم سیکھا اور دوسرے نے دولت کمائی، حتیٰ کہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ بادشاہ عالم کو حقارت کے سے نظر سے حقارت سے دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ دیکھو، اس نے علم سیکھنے میں وقت ضائع کیا اور آج نان شبینہ کو محتاج ہے۔ ایک میں ہوں کہ دولت کے حصول کی کوشش کے سبب آج عزیز مصر بن چکا ہوں۔ عالم نے اس کی بات سن کر کہا، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا مجھ پر زیادہ واجب ہے، کیونکہ میں نے پیغمبروں کی میراث پائی ہے، یعنی علم و حکمت، اور تجھے فرعون و حامان کا ترکہ ملا ہے، یعنی مال و دولت۔ پیارے بچوں، اس عالم نے دراصل آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں جن کی وراثت علم ہوتی ہے۔ بہاوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ منہ گردن سیدھی کرو، بس 5 منٹ اور لگیں گے۔ حدیث نمبر 18، صرف خدا کے لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں ایک کافر سے دو بدو لڑ رہے تھے۔ اثناء جنگ حضرت علی نے حریف کو زمین پر گرا دیا اور قریب تھا کہ آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے۔ اتنے میں اس کافر نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی اس کو چھوڑ کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کافر نے کہا، اے علی، کیا بات ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا جبکہ میں نے تمہارے ساتھ نہایت نازیبا حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تک تیری اور میری لڑائی صرف خدا کے لیے ہو رہی تھی، لیکن اب میرے نفس کی جنگ بن گئی ہے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ کافر یہ شان دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ پیارے بچوں، آقا علیہ السلام نے ہمیں یہی تو نصیحت فرمائی ہے، کوئی بھی کام کرو تو یہ نہ بھولو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہاوالہ شعیب الایمان حدیث نمبر 575۔ حدیث نمبر 19، نیت پر مدار۔ ایک بادشاہ ایک مرتبہ شکار کو گیا اور جنگل میں اتفاق سے راستہ بھول کر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ترائے یہ کہ شام ہو چکی تھی۔ بادشاہ پریشانی سے ایک سمت کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دور گھنے درختوں کے درمیان تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ اسی طرف چلا اور وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکی ایک صاف ستھری جھونپڑی میں موجود ہیں۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر ضعیفہ کو سلام کیا اور رات میں پناہ لینے کی اجازت چاہی۔
بڑھیا نے بڑی خوشی سے مہمان کا استقبال کیا اور اس کو خوب آؤ بھگت کی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بڑھیا کی جھوپڑی کے پاس ایک ایسی تندرست گائے بندھی ہے کہ اس قدر و تندرست اور خوبصورت گائے شاہی محل میں نہ تھی۔ خیر صبح ہوئی اور بادشاہ جب جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ضعیفہ کی لڑکی گائے کا دودھ نکال رہی ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ گائے نے قریباً 1 من دودھ دیا تھا۔ اسی وقت بادشاہ نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ جنگل کی گھاس کا اثر ہے، اب دارالحکومت پہنچتے ہی جنگل کا چراگاہ میں تبدیل کرا دوں گا اور یہاں صرف شاہی مویشی ہی چرا کریں گے۔ بادشاہ کو چونکہ راستہ نہیں معلوم تھا اس لیے وہ ساتھیوں کی امید پر کہ تلاش کرتے ہوئے وہ ضرور آئیں گے۔ دن بھر ٹھہرا رہا مگر کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور گائے جنگل سے چر کر واپس آ گئی تو ضعیفہ نے کہا بیٹی دودھ نکال لے، اندھیرا ہوا جاتا ہے۔ جب وہ لڑکی دودھ نکالنے بیٹھی تو خلاف توقع دودھ بہت کم ہی نکلا۔ بڑھیا نے دودھ کی کمی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا اور خدا سے توبہ کی۔ جب صبح کو پھر گائے دوہی گئی تو وہی 1 من کے قریب دودھ نکلا۔ پیارے بچوں، نیت کے فطور کا کرشمہ تم نے دیکھا، اس لیے اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھو اور کسی کی چیز دیکھ کر لالچ نہ کیا کرو۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا اچھا فارمولہ عطا کیا ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بہوالا مستند شہاب القضائی حدیث نمبر 140۔ حدیث نمبر 20۔ مذاق میں جھوٹ۔ بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے یوں ہی دل لگی کرتے ہوئے شور مچایا، لوگوں دوڑو دوڑو بھیڑیا آ گیا۔ بستی سے تمام لوگ دوڑ پڑے مگر وہاں جا کر دیکھا کہ چرواہا مزے میں ہنس رہا ہے اور بکریاں صحیح و سالم چر رہی ہیں۔ وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اسی طرح ایک دن چرواہے کو پھر شرارت سوجی اور بھیڑیا بھیڑیا کہتے ہوئے مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے لگا۔ لوگ اس کی مدد کو دوڑے لیکن پھر شرمندہ ہو کر واپس آنا پڑا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سچ مچ بھیڑیا آ گیا۔ اب وہ لاکھ شور مچاتا ہے اور آواز پر آواز دے رہا ہے مگر کوئی مدد کو نہیں آیا کیونکہ اب اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بھیڑیا اس کی تمام بکریاں چٹ کر گیا۔ پیارے بچوں دیکھو ہمارے آقا نے ہمیں کتنی اچھی نصیحت فرمائی ہے۔ اگر اس چرواہے کو یہ نصیحت یاد ہوتی تو وہ یقیناً اس بھاری نقصان سے بچ جاتا۔ مومن اس وقت تک پکا مومن نہیں بنتا جب تک کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ترک نہ کر دے۔ بہوالا مستند احمد حدیث نمبر 8411۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔